ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے خدا ہی دے
شبیر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی دے شبیر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب کو جرمٹے ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. اور جب دولہ بنتا ہے تو پھر جو قریبی قربت رکھنے والے محبت رکھنے والے عزیز و اقربا ہوتے ہیں نا وہ اس کے سر کا صدقہ اتارتے ہیں. تو یہاں شب اسرا کا دولہ بھی ہے تو پھر کیا کمال اعلی حضرت نے نقشہ کھینچا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. بچہ جو تلووں کا ان کے دور بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچہ جو تلووں کی ان کا دھول بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دلہا ہاں جی یہاں بھی آج جو دولہ کی اترن ہوتی ہے ہاں جی آج جو دولہ کی اترن ہوتی ہے یہ جی کپڑے ہیں جی یہ جوتے ہیں جی یہ فلاں لے جائے گا فلاں لے جائے گا یہ جی کمی نہ جی یہ نہ دا حصہ اتنے سارا جب حضور دا کمی سبحان کیا بات ہے. بچہ جو تلووں کی ان کا دھول بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے
وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہمانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنتیں آگے کر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے سبحان اسی کے جلوے اسی سے مل اسی سے اسی کی طرف گئے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے آج کئی بیچارے جو جمعہ 8 دن موٹیویشنل سپیکر بنے ہیں وہ اس پہ بھی منہ مارنا شروع ہو گئے یہ شرکیہ عقیدہ ہے یا کون سے وہ جی جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تو یہ تو شرک نہیں ہے جی اللہ کی کوئی جنم ہوا ہے میں نے کہا اللہ کی بات ہی نہیں ہے یہ وصل اور فرقت کی بات ہے سبحان اللہ وصل کا ملنا مطلب اور فرقت کا مطلب جدا ہونا فرمائے یہ جو وصل اور فرقت ہے نا یہ بڑے عرصے سے بچھڑے ہوئے تھے یہ گلے ملے سبحان خیرت سے کہہ دو یہ سارا مسئلہ ہے فساد کی جڑ یہی چیز ہے
کہ جنہوں نے اپنی اس چھوٹی سی عقل پہ مقام مصطفیٰ کو تولنا شروع کر دیا. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، 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 گماں سے گزرنے والے. اللہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. فرمایا تو کیا چھوٹی سی کھوپڑی پہ مقام رسالت تولنا شروع کیا. یہاں تو جیسے عقول عشرہ سے عقل اول قرار دیا گیا، جبرائیل امین کتب سماویہ کا حافظ ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہونے کا جسے شرف حاصل ہے. وہ حضور کے قدموں پہ سر رکھے ہوئے. میرے محبوب نبی نے پوچھا جبرائیل تو نے شرق دیکھے، غرب دیکھے، ہر نبی کا دیدار کیا، ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ میرے ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ نبی پاک تو ایک پیغمبر تھے، پیغام رساں تھے، پیغام پہنچا کے چلے گئے. میرے محبوب نبی بلا شبہ پیغام رساں بھی تھے، لیکن یہ پیغام بھی تمہیں تبھی سمجھ آئے گا کہ ان کا مقام سمجھو گے. اب جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، میں سب پہ وہی لاتا تھا، آپ پہ بھی وہی لاتا ہوں. جس طرح وہ چلے گئے آپ نے بھی چلے جانا ہے، بعد میں پیغام ہی رہنا ہے. میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین نے عرض کیا، قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا ولم اجد افضل من محمدی. کملی والے شرق بھی دیکھے، غرب بھی دیکھے، شمال جنوب، میری نظر میں تحت الثری، میری نظر عرش معلیٰ میرا ڈیرا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا میں نے دیدار کیا، کتب سماویہ کا حافظ بھی ہوں، بیت المعمور کے امام اور خطیب بھی ہوں، اور صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول بھی ہوں، پر تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا. پروٹوکول دیکھا ہے؟ سبحان. بھئی معراج ایک نشست کا موضوع ہے ہی نہیں. معراج کے اندر، معراج خود معجزہ، اس معجزے کے اندر کئی معجزے. لیکن دیکھو معراج مصطفیٰ، مقام رسالت دیکھو نا، مقام رسالت دیکھو.
کہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ معاملہ نہیں ہے، ملنے تو اور بھی نبی، اللہ نے ہر نبی کو ایک پروٹوکول دیا، قرب دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے نا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گئے کوہ طور پہ، لیکن تنہا گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ملکوت کی سیر کے لیے گئے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تنہا گئے۔ لیکن یہاں کا کوئی معاملہ ہی الگ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، عبد کے ساتھ با مصاحبت ملا کے بتا دیا کہ جانے والا اکیلا نہیں گیا، لے جانے والا بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اس معیت کی کیفیت اور کمیت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یہ معیت بے کیف ہے۔ اس لیے میرے محبوب نبی بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرے ہر سفر کا ساتھی ہے۔ تو معراج کے سفر میں بھی ساتھ ساتھ اپنی شان کے مطابق۔ پھر پروٹوکول دیکھیے، جبرائیل امین، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل سبھی آئے، اور 70 ہزار فرشتے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان میں لکھا، اس کا تھوڑا ہی کو کم کر دیں، کہ جناب 70 ہزار فرشتے ہر ایک فرشتے کی معیت میں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کی معیت میں آئے، اور جب دربار رسالت میں آئے تو ادب دیکھیے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، چھوٹے سے سوراخ سے اندر داخل ہوئے، آواز نہیں دی، ہاتھ لگا کے نہیں جگایا، مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ سر رکھا، ان کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ توجہ ہے آپ؟ یہ موبائل اپنے جیب میں ڈالنا ہے، یہ پتہ نہیں کب بیماری آپ سنیوں کی ختم ہوگی۔ ادھر سے بیان ہو رہا ہے، آپ موبائل چیک کر رہے ہیں۔ کوئی آداب بھی سیکھیں یار ان محافل کے۔ تھانے میں بھی جاتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ تماشے۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں عدالت میں حاضر ہوا، سردیوں کی دن تھے، تو مجھ سے پہلے جو عدالت میں داخل ہوئے نا بندے میں، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آج تک میرے ذہن پہ نقش ہے۔ تو 7-8 بندے تھے جن کا بلاوا تھا، تو جب وہ بلاوا آیا تو جناب انہوں نے جھٹ پٹ اپنی چادریں، شدید ٹھنڈ میں اپنی چادریں پھینکیں، موبائل جناب والا فوراً جو باہر کھڑے تھے ان کو دیے، اور یوں کر کے ٹینشن کھڑے ہو گئے عدالت میں۔ ایک دنیا کی عدالت کا اتنا احترام، پروٹوکول تمہیں معلوم ہے کہ اندر بیل بج گئی تو 3 دن کے لیے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا خیال کیا کرے۔ موبائل باہر آف کر کے اندر آیا کرے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ سے میری بات سنیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہاں شارح جناب والے امام زرقانی جیسے محدث، یہ کوئی آج کے محدث کی بات نہیں، امام زرقانی جیسے محدث، وہ فرماتے ہیں یہ جو جبرائیل امین نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں سر رکھا ہے، یہ افضل ہے یا وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ افضل تھا؟ دیکھو نا محبت والے کہاں کہاں سے لاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ جبرائیل امین نے سر رکھا، یہ افضل ہے یا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جو جبین نیاز ٹکائی تھی وہ افضل ہے؟ تو محدث زرقانی فرماتے ہیں یا مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ جبرائیل امین کا سر رکھنا یہ 3 وجہ سے افضل ہے۔ پہلی وجہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا پہلی وجہ فضیلت یہ ہے کہ وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی نا، وہ بطور سزا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانا چاہا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا۔
اللہ نے فرمایا میرے شاہکار قدرت کو فسادی کا ہے، سجدہ کرو، وہ بطور سزا تھا، یہاں جبریل بطور عطا ہے۔ اور دوسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وہاں درجے میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، سارے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکاؤ۔ فرمایا یہاں سارے نہیں، کیونکہ صرف رسول نہیں، رسولوں کا امام ہے، تو ان کے قدموں پہ سر بھی وہی رکھے جو تمام فرشتوں کا رسول ہے۔ اور وجہ فضیلت تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی نا، وہ اللہ کی مرضی سے شروع، اللہ کی مرضی پہ ختم۔ یہاں مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ سر رکھنا جبرائیل امین کا، یہ شروع اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب حضور جاگ جائیں گے۔ کیا پروٹوکول ہے؟ پھر براق پیش کیا گیا، براق برق سے ہے، یہ براق سپرلیٹو ڈگری ہے، جو آج جناب والا چند روز تبلیغ میں لگا لیں، یا جناب کہیں کسی مریض مفسر سے تفسیر القرآن پڑھ لیں تو ان کو آئینے میں جو اپنا چہرہ نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری مخلوق جو آئی ہے ان کا جناب یہیں تک دائرہ ہے، جس دائرے تک ہم ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، یہ جو ہیوی کیوی باہر آپ کی گزر رہی ہے نا، کھمبے پہ جو تارے ہیں ہیوی کیوی، انہیں کہیں بستر سمیت ذرا اس پہ بیٹھو، یہ برق ہے، تم برق پہ نہیں بیٹھ سکتے، مصطفیٰ براق پہ بیٹھے۔ اور پھر جب چلے تو کس انداز سے، اب میں بیچ میں سے وہ شک صدر اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن دیکھیں ذرا مصطفیٰ کریم کا پروٹوکول، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ پھر یہ سیر کروائی کیوں؟ ہم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں۔ پھر جناب والا ذرا انداز دیکھیں کہ وہاں جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیچ میں آئی، پھر آگے چلے مسجد اقصیٰ، پھر آگے جناب والا آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ ذرا دیکھیں نا، لیلاً رات کے تھوڑے سے میں سیر ہے نا، اور سیر کی طوالت دیکھیں۔ ام ہانی کے گھر سے چلے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے عروج فرمایا آسمانوں کی طرف۔ اب آسمانوں کا خرق و قیام ممتنع ہے، وہاں سے بھی گزر گئے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کہاں پہنچے؟ پھر جناب والا کئی پردے آئے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ جب یہ پردے اٹھے اور مصطفیٰ کریم نے ان پردوں سے تجاوز فرمایا، پھر جناب والا ادن و منی کے پردے آئے، ان ہزاروں پردوں سے بھی مصطفیٰ گزرے۔ ذرا شان دیکھیں میرے محبوب نبی کی، اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی؟ گزرتے گزرتے پھر وہ مقام بھی آیا، الجواقیت والجواہر، امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت، فرمایا وہ مقام بھی آیا کہ مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے، اور صرف گزرے نہیں، سارا متحلقاً بصفاتہا، ان صفات سے خود متصف ہوتے گئے۔ فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، حضور رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے۔ او عَلَى الْغَفُورِ كَانَ غَفُورًا، غفور کے پردے سے گزرے تو خود بھی غفور ہو گئے۔ او عَلَى الْجَوَّادِ كَانَ جَوَّادًا، جواد کے پردے سے گزرے تو خود بھی جواد ہو گئے۔ وَهَكَذَا فَمَا يَرْجُعُ مِنْ ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ إِلَّا هُوَ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ، فرمایا ان تمام صفاتی ناموں کے، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے مصطفیٰ گزرتے گئے، اور جن صفات سے متصف ہونا ممکن تھا مصطفیٰ کریم ان صفات الہیہ سے متصف ہوتے ہوئے انتہائی کمال کو پہنچ گئے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے اور جگہ جگہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پڑھ لو، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ایک طرف اللہ فرماتا ہے میں رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، دوسری طرف سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 پڑھ لو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ادھر سورہ بقرہ
کی آیت نمبر 143 میں اللہ فرماتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں، ادھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ خود فرماتا ہے مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ بات سمجھے؟ تو رؤوف کے پردے سے گزرے تو خود بھی رؤوف ہو گئے، رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے۔ اس پہ الحمدللہ میں نے تفصیل سے خطاب کیا تھا حضرت علامہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب کہ یہاں قریب کوئی ایک محفل تھی، وہاں پہ تو جی ٹھٹھا خیرو مٹمل یہ جو بھی نام ہے، وہاں پہ میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ کلام کیا تھا اور کثیر آیات میں نے پڑھی تھیں اسی عنوان سے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو کیا شان بخشی۔ پھر یہ دیکھیں انداز دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو رات کے انتہائی قلیل حصے میں اتنی طویل سیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا بڑے لطف کی بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ سیر شروع کہاں سے ہوئی؟ ام ہانی کے گھر سے، لیکن قرآن مجید 15واں پارہ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ زمینی سیر کی بات ہے، آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا، اللہ کے قرب میں پہنچنا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ہونا اور پھر واپس آنا، یہ سارا سورہ نجم کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں صرف زمینی سیر کی بات ہے، لیکن زمینی سیر بھی کیا ہے؟ وہ ہوئی جناب والا شروع ہوئی ام ہانی کے گھر سے، لیکن اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مصطفیٰ کا عروج ہے، یہ مصطفیٰ کا عروج ہے، حضور کا معراج ہے، حضور کی شان ہے، شان در شان۔ اور حیرت یہ ہے کہ ان کو دو مسجدوں کے درمیان کیوں بیان کیا، دو مساجد کے درمیان میں کیوں بیان کیا؟ یہ ہمیں معراج النبی سے ہمارا عملی زندگی کا تعلق کیا ہے؟ امت مصطفیٰ صرف واقعات ہی نہ سنیں، ہمارا عملی زندگی کے ساتھ معراج کا تعلق کیا ہے؟ بھئی مصطفیٰ کریم کی معراج ہے، حضور کا عروج ہے، مصطفیٰ کی سیر ہے، حضور کی شان ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے، حضور کا کمال ہے۔ لیکن اس عروج کو، اس معراج کو، اس سیر کو، اس کمال کو دو مسجدوں کے بیچ میں کیوں بیان کیا؟ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اے میرے امتیو، اگر تم بھی عروج پانا چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اب دیکھیں جناب شیخ عبد القیوم قادری رحمت اللہ علیہ اور پھر شیخ عبد الخالق قادری رحمت اللہ علیہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ساری زندگی مسجد کی خدمت کی، مسجد سے جڑے رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادگان نے بھی اپنا اظہار خیال فرمایا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کی اولاد کو بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ان کے دادا جان نے اور ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے گھر کو آباد رکھا، اب ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اکیلے ذمہ داری سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آل محلہ سے گزارش ہے کہ ان کے دست و بازو بنو تاکہ یہ مشن مزید ان بزرگوں سے بڑھ کے یہ اس کی خدمت کر سکیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے بڑھ کے خدمت کریں گے۔ آج دیکھو ان کی ایصال ثواب کی محفل کیوں ہے، ان کا تعارف دیکھیں یار، مرنے کے بعد کسی کا کوئی تعارف ہوتا ہے، کسی کا کوئی تعارف ہوتا ہے، لیکن عبد القیوم قادری اور عبد الخالق قادری ان کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت۔ کیا بات! یہ تعارف کوئی کم نہیں ہے، یہ شرف کوئی کم نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھو جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ہر ولی کی ہسٹری پڑھ لو، اس کے دربار کے ساتھ مسجد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس اللہ کے ولی نے ساری زندگی اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ نے اس کی قبر کو آباد کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ دیکھو ابن ماجہ کی صفحہ 56 کی حدیث ہے، حضرت ابی سعید خدری راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نمازی مسجد کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک و اسألک بحق ممشای ھذا،
اے اللہ یہ جو میں تیرے گھر کی طرف چل رہا ہوں، یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں، مالک مولا ان کا واسطہ تو میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے تجھ سے مانگنے والے ہیں ان تمام سائلین کو بطور وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کر۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف اٹھنے والے قدموں کا اتنا حیا کرتا ہے، صرف اس کی بخشش و مغفرت کا اہتمام نہیں بلکہ اس دعا کرنے والے کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ تو جو صرف اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے اس کے لیے دعائے مغفرت اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے۔ تو جنہوں نے ساری زندگی مسجد کو آباد کیا ان کی دعائے مغفرت کے لیے صرف تو اور میں جمع نہیں ہوتے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس وقت فرشتے بھی عبد القیوم قادری اور عبد الخالق ان مرحومین کے لیے یقیناً بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے، کیونکہ جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا ان کو یقیناً عروج ملا ہے۔ اس لیے میرے رب نے مصطفیٰ کی معراج کو 2 مساجد کے درمیان رکھا تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو پتہ چلا جائے کہ عروج دھمالوں سے نہیں ملتا، عروج گانے باجے سے نہیں ملتا، عروج ڈرامے فلمیں دیکھنے سے نہیں ملتا، عروج ملتا ہے شریعت مصطفیٰ پہ پہرہ دے رہنے سے، عروج ملتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت علامہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب، لجپال 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 لجپال۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ آج بڑی خاص رات ہے، اور اسی رات کا تحفہ دیکھو نا، ذرا کمبینیشن دیکھیے۔ سفر معراج شروع کیا 2 مساجد کے بیچ، اور جو تحفہ دیا وہ نماز کا، سوچنے کی بات۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب واپس آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ قال بما امرتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے اللہ کے محبوب نبی، اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم، میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا۔ قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے آخری نبی، آپ کی امت یہ روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی وہ نہ پڑھ سکی۔ انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجت، میں اپنی قوم کا میں نے سخت سے سخت علاج کیا ہے کہ کسی طریقے 2 نمازیں تو پابندی سے پڑھیں، لیکن میری قوم تو 2 نمازوں کی پابندی نہ کر سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ فارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، فاسألہ التخفیف، نمازوں کی کمی کروائیے۔ یہ میں بخاری اور مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ واپس گئے یا نہیں گئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ واپس گئے نا؟ عرض کیا مالک میری امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میری مخلوق ہے، میں جانتا ہوں پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، تو کب سے غیب کا علم رکھنے لگا ہے؟ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا کوئی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب نبی میری بات بدلتی نہیں ہے، 50 کر دیے تو کر دیے نہیں۔ مصطفیٰ کی عرض کرنے پہ رب تعالیٰ نے کتنے کرم فرمایا۔ اب بخاری شریف میں ہے 10 نمازیں کم ہوئیں، مسلم شریف میں ہے 5 نمازیں کم ہوئیں۔ میرے شیخ طریقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مسلم شریف والی حدیث زیادہ بیان کیا کرو، اس میں مصطفیٰ کی شان زیادہ ہے۔ اگر 10 نمازیں کم ہوں تو مصطفیٰ کو سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار ہوا 5 مرتبہ، اور اگر 5 نمازیں کم ہوں تو مصطفیٰ کو رب کا دیدار ہوا
9 مرتبہ، تو شرف اس میں زیادہ ہے، اس لیے یہ بیان کیا کرو۔ اب میرا سوال ہے مرزا انجینئر سے بھی، میرا سوال ہے غامدی سے بھی، میرا سوال ہے ساحل لودھی سے بھی، میرا سوال ہے جناب والا ذاکر نائک سے بھی، اس طرح جتنے بھی یہ جناب والا چٹ پٹے موٹیویشنل سپیکر جو امت کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دربار رسالت سے دور کر رہے ہیں، مقام رسالت بتانے سے بیچارے قاصر ہیں، محروم ہیں، ان سے میرا سوال ہے، مجھے بتائیے بخاری اور مسلم، مرزا انجینئر تو کہتا ہے کہ میرا جناب والا وہ کیا کہتا ہے، اب میرا تو بخاری اور مسلم جناب والا اسی پہ سہارا ہے، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، مجھے بتائیے مصطفیٰ واپس گئے یا نہیں گئے؟ اے اللہ روزانہ 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے کم کر دی، تو بھائی اللہ کو تو پتا تھا میں نے بعد میں کم کرنی ہے، تو پہلے ہی 5 رکھتا۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی آپ؟ یہ کہنا کہ جی حضور سے فلاں سوال ہوا اس لیے نہیں جانتے تھے تبھی سوال ہوا، فلاں سوال ہوا اس لیے نہیں جانتے تھے تبھی جناب سوال ہوا، فلاں کے متعلق پوچھا گیا نہیں جانتے تو تب پوچھا گیا، تو مجھے بتاؤ اللہ تو جانتا تھا کہ آخر میں 5 چھوڑنی ہے، تو یہ پہلے 50 کیوں رکھی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب بار بار آتا رہے گا، میری زیارت کرتا رہے گا، اور ہم کلامی کا اور دیدار الہی سے مشرف ہوتے رہیں گے، اور پھر رہتی دنیا تک صبح قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں میں بھی طرح طرح کے فتنہ باز، طرح طرح کے بد مذہب بد عقیدہ پیدا ہونے تھے، ان کے لیے بھی یہ اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں توجہ کرنا، آج بڑی آسانی سے کہہ سکتے، لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا دیکھ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنی چاہت کا اظہار کیا نا، مالک روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یار اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ تو کبھی اس پہ غور فرمایا ہے کہ یہ کعبہ، یہ قبلہ کس کے وسیلے سے بنا ہے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ پڑھا ہے کبھی؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کبھی اس ترضاہا پہ اگر غور کرے نا تو تر جائے گا۔ ترضاہا، محبوب نبی میں اپنی مرضی سے قبلہ نہیں بنا، ترضاہا، جدھر تیری مرضی ہے ادھر رخ کر دے، ہم ادھر قبلہ بنا۔ ترضاہا، توجہ ہے کوئی نہیں؟ اب اس میں کیا تھا؟ مسجد قبلتین میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضور عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھائیں، اب 2 رکعتیں ابھی رہتی ہیں، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع کیا، خواہش تھی قبلہ بدلے، بولے نہیں صرف چہرہ اٹھایا، تو رب نے فرمایا محبوب ابھی رخ بدل دے، ترضاہا، جدھر تیری مرضی ہے۔ تو میں جملہ آہستہ بولتا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے، یار جس محبوب نبی کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے، اس نبی کے بولنے کا رب کتنا حیا کرتا ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ کس دلیری سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بد قسمت، بد نصیب، کس کے متعلق یہ لفظ کہہ رہا ہے؟ اس محبوب نبی کے متعلق جن کے خاموش چہروں سے قبلے بدل جائیں۔ توجہ ہے کوئی؟ تو یہ 50 نمازوں سے کتنی رہ گئی؟ 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو میرے محبوب نبی نے فرمایا موسیٰ مجھے جتنا رب نے عطا کیا ہے مجھے حیا آتا ہے کہ اب میں رب کی بارگاہ میں مزید اس پہ بات کروں، لیکن امت حیا کب کرے گی؟ امت کب 5 وقت نماز شروع کرے گی؟ امت کب مسجدوں کو آباد کرے گی؟ امت کب معراج سے یہ تحفہ لے گی؟ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت علامہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے، یقیناً اس علاقے کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ 20-25 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، جس بندے نے 20-25 سال دین کے لیے دیے، سنیت کو دیے، اور سنیت پھر بھی قدر نہ کرے تو پھر اپنی سنیت کا ماتم کرو۔ توجہ ہے کوئی؟
اب یہ جناب والا یہاں سے کسی بندے کو تحفہ دے کے بھیجتے ہیں میری طرف، تو وہ تحفہ میں جناب والا ایسے ہی اسٹور میں پھینک دوں تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یار کبھی سوچا ہے نماز تحفہ کس کا ہے؟ تو اللہ کے تحفے کی آپ نے قدر کی ہے؟ اس کی قدر کب کرو گے؟ یہ معراج کا پیغام ہے۔ وہ بندہ خدا جس محبوب نبی کی شفاعت پہ ہم اتنا اتراتے ہیں نا، وہ شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے۔ شفاعت اہل کبائر من امتی، کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے نزدیک نہیں جانا، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آج فرض ہے وہ کرنا نہیں، شفاعت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے صاحب نصاب بنایا لیکن زکوٰۃ دینی نہیں۔ شفاعت کا یہ مطلب کدھر سے آ گیا کہ گناہوں میں لتھڑی زندگی گزارو، حضور نے شفاعت کرنی ہے؟ بھئی جو ہمارے شفیع ہیں، شفیع روز جزا ہیں، انہوں نے فرمایا نا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے، نماز اس کے لیے نور ایمان بھی ہے، فیض اسلام بھی ہے، پروانہ نجات بھی ہے۔ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا۔ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ نور ایمان سے بھی محروم ہے، فیض اسلام سے بھی محروم ہے، پروانہ نجات سے بھی محروم ہے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف۔ جو شفیع روز جزا ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یار آج کا کوئی علامہ یہ بات کرتا، آج کو کوئی گدی نشین یہ بات کرتا، آپ اعتراض کر سکتے ہو، اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہو، پر کیا کہو گے؟ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہی فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے کہ سال کے بعد اپنے استانے کا چکر لگا لیا اور بخشش کی ٹکٹ تم نے جیب میں ڈال لی، سال کے بعد تم نے محفل نعت کر لی اور تم سمجھتے ہو بغیر حساب کتاب کہ میں جنت چلا جاؤں گا۔ میں 2 گھنٹے تقریر کر لوں اور میں یہی سمجھوں کہ ساری امت کا ایمان میری تقریر سے بچا ہوا ہے۔ نعت خان یہ سمجھے کہ میں 3 کلام پڑھ لیتا ہوں تو مجھے تو فرشتوں نے پروٹوکول سے جنت میں داخل کرنا ہے۔ باہر آؤ اس خوش فہمی سے۔ کوئی ایک ولی بتاؤ جو بے نمازی گزرا ہو، کوئی ایک ولی بتاؤ جو داڑھی منڈا گزرا ہو، کوئی ایک ولی بتاؤ جس نے پردہ قائم نہ کیا ہو، کوئی ایک ولی بتاؤ حج فرض اس نے نہ کیا ہو۔ خدا کے بندے کن غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہوں۔ معراج کی رات تحفہ ہی نماز رب نے دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین فرمایا میرے نبی نے، فرمایا میری معراج یہ ہے کہ رب کا دیدار کیا، تیری معراج ہے رب کا قرب پانا چاہتا ہے نا، سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب موجود ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں جس مسجد میں خطیب ہوں یہ مسجد میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے پنڈی میں، اور مجھے اس مسجد میں 25 سال ہو گئے۔ میں یہ فخر سے بات کرتا ہوں الحمدللہ، آج بھی مدرسے کے طلباء کے ساتھ مل کے میں جمعرات کو خود مسجد کے واش روم خود صاف کرتا ہوں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ مسجد کی خدمت کا صلہ ہے۔ اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے مسجد کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم مدینے پہنچتے ہیں، اپنا مکان بعد میں بنایا، پہلے مسجد قباء کی بنیاد میں۔ اور مسجد قباء بھی بعد میں بنی، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کے بعد، مسجد نبی سے پہلے، مسجد قباء سے پہلے، مسجد قبلتین سے پہلے، سب سے پہلے جو مسجد بنی وہ صدیق اکبر نے اپنے گھر میں بنائی تھی۔ یہ بخاری شریف ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچا جس کا عرش پر۔ مجھے بتائیے مسجد نبوی، اب اس مسجد کو کتنا عرصہ ہو گیا جی تعمیر کی؟ مسجد کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بھائی بنانے والے بھی دنیا سے تشریف لے گئے، جگہ دینے والے بھی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ یہ جتنے تم بیٹھے ہو، نمازوں کی بات تو دور کی بات ہے،
جتنے قرآن و حدیث سن رہے ہو، جتنا جتنا آپ کو ثواب مل رہا ہے اتنا اتنا ثواب ان کو مل رہا ہے جنہوں نے مسجد بنائی ہے۔ اگلا میں جملہ کہنے لگوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے اندر آج کوئی نماز پڑھے، فرد واحد نماز پڑھے، تنہا نماز بھی پڑھے، 50,000 کا ثواب ہے۔ تو دیانتداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے 1400 سال بیت گئے، صبح قیامت تک کتنے سال گزریں گے؟ اور جس صدیق اکبر نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ دی، اس صدیق کے کھاتے میں ثواب کتنا جا رہا ہے؟ بتائیے مجھے، بات سمجھ آ رہی؟ کوئی وہ ثواب تول سکتے ہو؟ ناپ سکتے ہو؟ کثرت ثواب دیکھو، شمار میں نہیں آتا ہے؟ تو بے شمار تو ان کے لیے جو اپنے آپ کو صحابہ کے غلاموں میں شمار نہ کریں، ان کے لیے ہم کہتے ہیں بے شمار۔ سمجھ تو گئے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات، سمجھے؟ کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ من المسجد الحرام الى المسجد اقصی، مسجد کی اہمیت کو سمجھو۔ مصطفیٰ کریم نے اپنا مکان بعد میں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ میری طبیعت آپ جانتے ہیں، میں خوشامد کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، طبیعت اتنی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی رکھا ہے معاملہ، لیکن یقین جانیے کیونکہ میں نے مسجد بنائی ہے، میں اس وقت تک الحمدللہ 4 مسجدیں بنا چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مسجد بنانا کتنا مشکل کام ہے، اس کو چلانا اس سے بھی مشکل ہے۔ تو میں کیوں نہ خراج تحسین پیش کروں شیخ عبدالخالق صاحب، عبدالقیوم قادری صاحب، ان کے بچوں کو جنہوں نے مسجد آباد کر رکھی ہے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں، جس کے گھر سے غربت نہ نکلے نا، آج لکھ لو، مسجد کی آ کے جھاڑو دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے غربت کا جنازہ نکال دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان مسجد کے واش روم صاف کیا کرو، اللہ عزتیں دے گا۔ اللہ کے گھر کی صفائی رکھو، اللہ تمہارے دلوں کو صاف رکھے گا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ معراج شروع کہاں سے ہوا؟ ترنم تو میں 1 گھنٹے بعد شروع کرتا ہوں۔ من المسجد الحرام، یہ پیغام ہے یار، یہ طرز، ترنم، سر، یہ الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا اور میں نے کلام پڑھا ہے، آپ نے اندازہ ہو گیا۔ یہ پیغام ہے، خدا کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ یہ جتنی تعداد میں آپ آل محبت تشریف لائے ہو، تقریر سننے کا اگر اتنا شوق ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ یہ معراج کا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو۔ قیامت کے دن پوچھو گی کہ میرے بندے، میں نے تمہیں تحفہ بھیجا تھا، اپنے محبوب کے ہاتھوں تحفہ بھیجا تھا، کیا تم نے اس تحفے کو وصول کیا؟ اس کی قدر کی، اس کی عزت کی، 5 وقت نماز کی پابندی کی، اللہ کے گھروں کو آباد رکھا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی کون سی ہے؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اچھا ویسے توجہ کیجئے گا، حولہ، اس کے ارد گرد، تو کیا مسجد اقصی کے اندر برکت نہیں ہے؟ یہ باہروں باہر کیا مطلب ہے؟ ارد گرد کیا مطلب ہے؟ بھئی ارد گرد کئی نبیوں کی قبریں ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ مسجد اقصی کے اندر اللہ کی بندگی کی برکت ہے، اور مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے محبوب بندوں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج اس لیے کروایا کہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ جملہ مستانفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب ہے کہ جب چاند کی چاندنی بھی نہیں، سورج کی روشنی بھی نہیں، 27ویں رات ہے، چاند کا تصور بھی نہیں ہے، بھئی یار عجیب بات ہے، سیر ہوتی ہے دن کے اجالے میں، یہ کون کی سی سیر ہے جو رات کے اندھیرے میں ہو رہی ہے؟ تو جو ہے رات کے اندھیرے میں سیر ہو رہی ہے، بھئی اندھیرے میں سیر ہو رہی ہے، روشنی چاہیے،
اگر سیر کرنی ہے تو مناظر دیکھے، لیکن یہ تو سیر رات کی 27ویں رات، جب چاند کا تصور بھی نہیں، چاندنی کا تصور بھی نہیں، تو یہ رات کے اندھیرے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، کیا بات ہے، یہ آنکھیں اس محبوب نبی کی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس محبوب نبی کی آنکھیں ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں شہدائے احد کی قبروں کے ساتھ ممبر لگا کے، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں 2 جگہ یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں تاکہ بد عقیدگی کا بخار اترے۔ میرے محبوب نبی فرماتے میرے غلامو، تم میرے سامنے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ شہدائے احد کی قبروں کے ساتھ ممبر لگا ہوا ہے اور حضور واز فرما رہے ہیں، اجتماع سامنے موجود ہے، تو اگر قبروں پر کوئی جلسہ کر لیا جائے، ممبر لگا لیا جائے، نام اس کا عرس رکھ لیا جائے یا 11ویں یا 6ٹی کچھ بھی رکھ لیا جائے، کسی اللہ والے کی قبر کے ساتھ کوئی اجتماع کر لینا، کوئی جناب والا بیان کر لینا، کوئی محفل کر لینا، یہ خلاف سنت نہیں ہے، موافق سنت ہے، شیوہ پیغمبری ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم نے شہدائے احد کی قبروں پہ 8 سال مسلسل جاتے رہے، شہدائے احد کی قبروں کے ساتھ ممبر لگوایا، زیب ممبر ہوئے، غلام سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا انی واللہ، اے میرے غلاموں مجھے اللہ کی قسم، جس لمحے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، الان ابھی اسی وقت جس لمحے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اسی لمحے الان، اسی لمحے میرے غلاموں، انی واللہ لانظر الی حوضی الان، میرے غلاموں اس لمحے جس لمحے تم میرے پاس میں تمہارے پاس، تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، 7 آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ 2011 میں ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ امریکہ کے اندر ایک سسٹم متعارف کروایا گیا جس کو وہ ہائی ریز نائٹ ویژن سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جو پائلٹ کا ہیلمٹ ہے نا اس کے اندر ویو فائنڈرز لگائے گئے، ان کی مدد سے جب رات کے گھپ اندھیرے میں پائلٹ پرواز پکڑتا ہے نا تو عمودی سمت 55 ڈگری اور متوازی سمت 82.5 ڈگری، وہ رات کے گھپ اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ یہ تو ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ امریکہ نے 2011 میں یہ سسٹم متعارف کروایا کہ رات کے اندھیرے میں بھی پائلٹ ایسے دیکھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جو سسٹم میرے رب نے وجود مصطفیٰ میں رکھا، اس سسٹم کا کوئی مقابلہ ہے؟ کھڑے ہیں زمین پہ اور دیکھ رہے ہیں 7 آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو، سمجھ نہیں آئی ہے؟ انہ هو آئے ہائے، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، معراج النبی، معراج النبی، مسلک حق اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب۔ وہ جو ہے کوئی نہیں، وہ بس کو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لنریہ من آیاتنا۔ اب میرے محبوب نبی کا سفر عالی شروع ہوتا ہے، میں بیچ سے بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ذرا توجہ ہے آپ کی۔ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانی ہیں، تو پہلی نشانی کیا دیکھی؟ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے لیکن میں مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں
کیونکہ مسلم میں ہے مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، لیکن مسند احمد میں ایک جگہ نہیں 7 جگہ یہ روایت موجود ہے، اور اس میں میرے محبوب نبی نے فرمایا رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ معراج کو شروع کیا 2 مساجد کے بیچ میں رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عجیب امتی ہے، نبی قبر میں اللہ کی بندگی نہ چھوڑیں، اور یہ کیسا بندہ ہے جو مست جناب والا یہاں ہو کے بھی نماز چھوڑے بیٹھا ہے۔ نبیوں کو تو نماز سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں توجہ، مسند احمد میں 7 جگہ یہ روایت موجود ہے۔ عقیدے سنیں گے، سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کی بندگی سے نبیوں کو محبت کتنی ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ پتہ چلا کائنات میں سب سے کثیف چیز مٹی ہے، مٹی سے بڑھ کے کثافت کسی میں نہیں ہے، لیکن منو مٹی کے نیچے جو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم اس مٹی سے آر پار اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کوئی پردے نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کثیف نہیں رہتے، جدھر نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے کثیف بھی لطیف بن جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر میرے محبوب نبی نیچے اتر کے نا، اب یہ تفسیر البیان پڑھو امام اسماعیل حقی کی، 2 رکعت نفل قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پتہ چلا اللہ والوں کی قبروں کے ساتھ کھڑے ہو کے، قبلہ رخ کھڑے ہو کے، قبر کو آگے رکھ کے نہیں، قبر کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے۔ اور اگر اس پہ کوئی کسی موٹیویشنل سپیکر کی رگ غیرت، بلکہ میں کہوں گے بغیرتی والی کو رگ پھڑکے نا، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں جب حج پہ جاتے ہو نا تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ فرماتا ہے جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں نا، اس پتھر کو جائے نماز بناؤ۔ بھئی جہاں نماز پڑھیں 1 لاکھ کا ثواب ہے، اے مالک اس پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم گٹوں تک دھنس گئے، اس کو سامنے رکھ کے تیری بندگی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اور وہاں جو عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں نا، وہ سمت تلاش کرتے ہیں، یہ جناب والا میں اس سمت میں کھڑا ہوں کہ میرے سامنے کیا آئے، کیوں سمجھ نہیں آئی ہے۔ جہاں ابراہیم کے قدم لگیں، ابراہیم وہاں موجود نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے پردہ کر گئے، برکت آج بھی اس پتھر کی مل رہی ہے۔ تو جہاں مصطفیٰ خود تشریف فرما ہے، توجہ ہے، اس لیے یہاں امت کا اجماع ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْدَاءُ الشَّرِيفَةَ صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلُ بِقَاءِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ جس مٹی کے ساتھ حضور کا جسم لگا ہوا ہے نا، یہ مٹی بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ سمجھیں کوئی بات پلے پڑی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ ذرا توجہ کیجئے گا میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، یہ پھر میرے محبوب نبی آگے بڑھے نا تو راستے میں جس طرح استقبال ہوئے میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ حضور مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ اب بھائی مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش نبی کھڑے ہیں، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اب مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو؟ جو اعلم ہو، سمجھ نہیں آئی ہے۔ مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہو جو اعلم ہو، سب سے بڑا عالم ہو۔ تو علم کے میدان میں کوئی عام بندے نہیں کھڑے، نبی کھڑے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ان کے علم کی تھوڑی جھلک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ مجھے یہ بار بار ڈیمانڈ ہو رہی ہے ترنم میں، تو ذرا
ویسے ترنم کے بغیر بھی خطاب ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ حضور کا فرمان ہے زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں میں قرآن کو مزین کر کے پڑھو۔ تو میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو ادائیگی سنت پہ سبحان اللہ تو بنتی ہے۔ اور ماشاءاللہ اجتماع دیکھ کے روح راضی ہو گیا۔ اللہ آپ سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بھائی قرآن سن کے ایسی سبحان اللہ کہیں نا کہ یہ مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ یہ وصل نہیں آنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو سننے میں۔ میں الحمدللہ وہ خطیب ہوں، میرا زور لگ جائے خیر ہے، لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اتنا بڑا علم رکھنے والے بھی مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ سورہ نوح پڑھ لو، نوح علیہ السلام بھی کھڑے گئے۔ علم کتنا ہے، اللہ کا قرآن ہے اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میری امت کو ہلاک اور برباد کر دی، کیونکہ ان میں جو بچہ پیدا ہوگا کافر و فاجر پیدا ہوگا۔ ابھی جناب والا بچہ پیدا ہوا نہیں، ابھی ایمان اور کفر کا معاملہ ہوا نہیں۔ نوح علیہ السلام پیدائش سے پہلے جانتے ہیں آنے والا ایماندار ہوگا یا بے ایمان ہوگا۔ تم تو سبحان اللہ کہہ دو۔ آج جناب والا موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ علم کتنا ہے، سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 12 ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرعون بچے قتل کروا رہے، آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کیا گیا۔ فرعون کے محل کے قریب صندوق کو نکالا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پینا شروع نہیں کیا، دائیوں کو بلایا گیا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں آ جائیں۔ جب دائیاں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائیہ کو منہ نہیں لگایا، جب تک اپنی والدہ نہ آئی کسی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا، تمام دائیوں کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا گئے۔ ذرا بات لطفہ والی ہے، توجہ سننا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع نہیں کیا، حرام بھی جانتے ہیں، حلال بھی جانتے ہیں۔ عجیب معاملہ گئے، بندہ بڑا ہوتا گئے، ان فوان شباب میں قدم رکھتا ہے، زانوِ تلمذ علماء کے سامنے طے کرتا ہے، وقت لگتا ہے حرام حلال جاننے میں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع نہیں کیا، حرام بھی جانتے ہیں، حلال بھی جانتے ہیں، سمجھ نہیں ہے، مگر مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ علم کتنا ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں، جو تم گھروں میں کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ علم کتنا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں میرے مالک و مولا، میں اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں پانی، نہ کھیت نہ کھلیان، نہ پانی کا نام و نشان،
اس میں دودھ پیچھے حضرت اسماعیل کو اور اپنی ہاجرہ بیوی کو چھوڑے جا رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ من ذریتی، تمام نحویوں کے نزدیک یہاں من بالاتفاق تبعیضیہ ہے، اولاد میں سے نہیں. توجہ آپ کی؟ اولاد میں سے کچھ کو چھوڑے جا رہا ہوں. اب حضرت اسحاق تو 13 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق 30 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ جناب والا اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں. تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ من ذریتی، اپنی اولاد میں سے. پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے 13 سال بعد بھی، 13 سال پہلے بھی جانتے ہیں کہ اکیلا بیٹا میرا اسماعیل نہیں، اللہ 13 سال کے بعد مجھے اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا. اتنا علم رکھنے والے مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہوئے. کون کھڑا ہو جو آدم علیہ السلام سے بڑھ کے علم رکھے، جو نوح علیہ السلام سے بڑھ کے علم رکھے، جو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے، عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے علم رکھے. تبھی تو میرے رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب نبی، آپ کو جس شے کا علم نہیں تھا، اللہ نے ہر شے کا علم آپ کو عطا فرما دیا. سمجھ نہیں آیا؟ وہ شے کوئی نکالو جس کا علم نہیں حضور کو. عدم توجہ کی بنا پہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا، یہ امر آخر ہے. عدم علم نہیں، عدم توجہ. سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ کسی حکمت کے ساتھ کسی چیز کا اظہار نہ کرنا، کسی حکمت کے تحت سوال کرنا، یہ عدم علم کی دلیل نہیں بن سکتی. جہالت سے باہر آؤ. گوگل سے قرآن کے ترجمے پڑھنے والوں کو دین کیا سمجھ آئے گا؟ خاک سمجھ آئے گا؟ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کو توجہ کرنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ میرے محبوب نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، بڑا خاص نقطہ دینے لگا ہوں. بھائی مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہو جو عالم ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو. تو جبرائیل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ مصلی پہ کھڑے ہوں، سارے نبیوں کو نماز پڑھیں. میرے محبوب نبی نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، سارے نبیوں کے امام ہیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ انا امام المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا امام ہوں، بس اس بات پہ فخر. حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی، 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، وہ فرماتے ہیں جسے لا فخر والی حدیثوں کی توجیحات کا پتہ نہ ہو، وہ ان حدیثوں میں پنگا مت لے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہاں حضور اپنی عاجزی بیان نہیں کر رہے، شان بیان کر رہے ہیں. میں رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا. یا رسول اللہ، فخر کی بات تو ہے، جنہوں نے مردے زندہ کیے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے نار کو گلزار کر دیا، وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ وہ داؤد علیہ السلام لوہا پکڑے ہاتھ میں تو جناب والا اس کو موم کر دیں، وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا ماریں، سمندر میں 12 راستے بن جائیں، وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت علی قاری فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میرے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں. ہاں رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا. ذرا توجہ کیجئے گا. یا نبی اللہ مصلی امامت پہ تشریف لائیے تو معراج کی رات پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ نبیوں سے افضل و اعلیٰ وہ ہوگا جو مصلی پہ کھڑے ہو کے سب کی امامت کروائے گا.
یا نبی اللہ معراج کی رات تو یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ کون؟ تو سارے نبیوں کی آگے اللہ نے آپ کو کھڑا کیا، تو یا نبی اللہ امتوں میں اور امت محمدیہ میں سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ علی پیچھے کھڑے ہیں، عمر و عثمان پیچھے کھڑے ہیں، حسن و حسین پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر آگے کھڑے ہیں۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ غوثیہ رضویہ۔ بھئی آج مجھے آپ کو مسجد غوثیہ دنیا کی ہر مسجد کے لیے منصب امامت پہ کھڑے ہونے والے کے لیے شرط کیا ہے؟ تمام فقہا کو پڑھ لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک جماعت مسجد میں موجود ہو، مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو؟ الاعلم احق بالامامہ، فرمایا امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اعلم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہے، وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ اب علم میں بھی ایک سے ایک بڑھ کے کھڑے ہوں تو پھر آگے کون کھڑا ہو؟ ثم الاقرأ منکم، فرمایا جو تم میں اعلم میں کئی اعلم ہو، ان میں سے جو اقرا ہو، جو علم التجوید کے ماہر ہو، عالم بھی ہو، اور حروف کو مخارج اور اس کی صفات لازمہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنے والا ہو، وہ آگے کھڑا ہو۔ اب اقرا بھی کئی کھڑے ہوں، فن تجوید میں علم التجوید میں کئی ماہرین اقرا کھڑے ہوں، اب آگے کون کھڑا ہو؟ ثم الاورع منکم، فرمایا جو سب سے بڑا متقی ہے وہ آگے کھڑا ہو۔ عالم میں اقرا آگے آئے گا، اقرا میں اور آگے آئے گا۔ اب پرہیزگار بھی بہت کھڑے ہیں، بڑا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے، پرہیزگار بھی بہت کھڑے ہیں، اب آگے کون کھڑا ہو؟ تو جو ہے فرمایا جو عمر دراز، جس کی زیادہ عمر ہو وہ آگے کھڑا ہو۔ درازی عمر میں بھی کئی یکساں ہوں، اب کون آگے کھڑا ہو؟ ثم الاحسن خلقا، جو حسن اخلاق میں دوسروں سے ممتاز ہو وہ آگے کھڑا ہو۔ حسن اخلاق میں بھی کئی کھڑے ہوں، اب آگے کون کھڑا ہو؟ ثم الاحسن وجہا، جو سب سے خوبصورت ہے وہ آگے کھڑا ہو۔ اب حسن صورت میں بھی کئی کھڑے ہیں، پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو جو ہے ثم الاشرف نسبا، پھر جس کا نسب سب سے عالی ہو وہ آگے کھڑا ہو۔ نسبی شرافت میں بھی کئی کھڑے ہوں، پھر آگے کون کھڑا ہو؟ ثم الاحسن صوتا، جس کی آواز خوبصورت ہو وہ آگے کھڑا ہو۔ حسن صوت میں بھی کئی کھڑے ہوں، پھر آگے کون کھڑا ہو؟ ثم الاکثر مالا، جس کے پاس رزق حلال زیادہ ہے وہ آگے کھڑا ہو۔ اب کثرت مال میں بھی کئی کھڑے ہوں۔ ثم الانظف ثوبا، جس کا لباس سب سے ستھرا ہو وہ آگے کھڑا ہو۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، تو جو ہے آپ کی آج 2025 میں بھی شریعت کا قاعدہ کلیہ قانون کیا ہے کہ جہاں جماعت کھڑی ہو وہاں آگے کس کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کرنا ہے؟ فرمایا جو عالم فی الدین، تو بھئی عالم ایک سے ایک بڑھ کے کھڑے ہوں، پھر اقرا میں بھی کئی کھڑے ہوں، پھر اور متقی پرہیزگار بھی کئی کھڑے ہوں۔ تو فرمایا جس کی عمر زیادہ، بھائی ادھیڑ عمر والے بھی کئی کھڑے ہوں، تو پھر کون؟ فرمایا حسن اخلاق میں جو اعلیٰ ہے وہ آگے کھڑا ہو۔ حسن اخلاق میں بھی بہت سارے کھڑے ہوں، پھر آگے کون کھڑا ہو؟ فرمایا حسن صورت میں جو اعلیٰ ہے، حسن صورت میں بھی کئی خوبصورت وجیح و شکیل کھڑے ہوں، پھر آگے کون؟ حسن صوت میں جناب والا شرف میں جو عالی ہو وہ بھی کئی کھڑے ہوں، پھر حسن صوت میں جو اعلیٰ ہو، حسن صوت والے بھی کئی خوشگلو مترنم کھڑے ہوں، پھر کثرت مال والے بھی کئی کھڑے ہوں، تو پھر کون؟ فرمایا جس کا لباس صاف ستھرا
توجہ ہے آپ کی؟ میں ذرا دھیمے انداز میں جملہ بولتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کو ملے گی۔ یہ تو تجھے اور مجھے شریعت آج حکم دے رہی ہے کہ اتنے کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہو، اتنے وہ کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہو، اتنے وہ کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہو۔ حسن جناب والا، حسن اخلاق والے کھڑے ہوں بہت سارے تو پھر حسن صورت والا آگے جائے، حسن صورت والے کھڑے ہوں تو کثرت مال والا جائے، کثرت نسبی شرف والا جائے، نسبی شرف میں کئی کھڑے ہوں تو جناب والا حسن صوت والا آگے جائے، حسن صوت والے بھی کئی کھڑے ہیں تو کثرت مال والا جائے۔ یہ آج ہمیں حکم ہے۔ عالم ہو، اقرا ہو، اورا ہو، یہ شرطیں لگائیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جب مصطفیٰ نے اپنا مسلح دیا، سمجھ نہیں ہے یار، یار آج 2025 میں شریعت مطہرہ کوئی بھی فقہ کی کتاب پڑھ لو، آج ہمیں یہ حکم ہے۔ تو جب مصطفیٰ نے اپنا مسلح دینا چاہا تو میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنے عالم بھی کھڑے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ایسے سبحان اللہ نہیں، میرے نبی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنے عالم بھی کھڑے ہیں، اتنے اقرا بھی کھڑے ہیں، اتنے اورا بھی کھڑے ہیں، اتنے حسن اخلاق والے بھی کھڑے ہیں، اتنے حسن صورت والے بھی کھڑے ہیں، حسن صوت والے بھی کھڑے ہیں، کثرت مال والے بھی کھڑے ہیں۔ سمجھ نہیں آئے گی؟ نسبی شرافتوں والے بھی کھڑے ہیں۔ ابو بکر کو آگے کیوں بڑھایا؟ حضور نے مور لگا دی، میری امت میں عالم بھی ابو بکر ہے، اقرا بھی ابو بکر ہے، اورا بھی ابو بکر ہے۔ حسن اخلاق میں بھی بڑھ کے ہے، حسن صوت میں بھی بڑھ کے ہے، حسن سیرت میں بھی بڑھ کے ہے، کثرت مال میں بھی بڑھ کے ہے۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کیا یہ اس طرح کے اسم تفضیل جس کو کہتے ہیں، یہ ٹائٹل کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری کسی اور کے لیے نہیں تھی؟ حضور نہیں فرمایا اشدکم بامر اللہ تعالی عمر بن الخطاب، فرمایا میری امت میں امر الہی کے نفاذ کے لیے، شریعت کے نفاذ میں سب سے زیادہ جس کا سٹل سٹینڈ ہے وہ عمر ہے۔ کہا یا نہیں کہا؟ بولیے۔ اصدقکم حیان عثمان، اصدقکم حیان عثمان، فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حیا رکھنے والا عثمان ہے۔ کہا یا نہیں کہا؟ اقداکم علی ابن ابی طالب، فرمایا تم اقدا سب سے بڑا قاضی مولا علی ہے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری اقدا، یہ اس میں تفضیل ہے نا؟ بولو۔ عالمکم بالحلال والحرام، کون سب سے زیادہ حرام اور حلال کے مسائل جانے والا کون؟ فرمایا حضرت کیا نام ہے، اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل۔ اقرأکم، سب سے بکتاب اللہ، کتاب کا سب سے بڑا قاری کون ہے؟ فرمایا امی بن کعب۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جناب اس میں تفضیل کے صیغے اوروں کے لیے بولے کہ نہیں؟ لیکن سب کو پیچھے کھڑا کیا، فرمایا عمر تجھ سے بھی بڑا ابو بکر ہے، عثمان تجھ سے بھی بڑا ابو بکر ہے، علی تجھ سے بھی بڑا ابو بکر ہے۔ اعلم اوروں کے لیے بھی بولا، فرمایا اعلم بھی ممتاز ابو بکر ہے۔ اقدا اوروں کے لیے بھی بولا، فرمایا ان کا بھی امام اور سردار ابو بکر ہے۔ اقرا اوروں کے لیے بھی بولا، فرمایا ان کا بھی سردار ابو بکر عمر جناب والا حضرت ابو بکر ہے۔ تو بھائی ادھر مصلی پہ کھڑا ہو کے معراج کی رات مصطفیٰ کو اللہ نے سارے نبیوں کے آگے کھڑا ہو کے بتا دیا، کھڑا کر کے بتا دیا کہ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور مصطفیٰ نے ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے ان سب کو پیچھے کھڑا کیا اور بتا دیا میری امت میں صحابہ والے بیت میں امم سابقہ میں بھی افضل و اعلیٰ کون ہے؟
ذرا پڑھو نا، بخاری شریف ہے، 3662 نمبر حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3885 ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 101 ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 17811 ہے۔ ای الناس احب الی، یا نبی اللہ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ سوال یہ نہیں کہ آپ سے کون سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سوال یہ کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال عائشہ، تو فرمایا عائشہ کے ساتھ، فقلت من الرجال، یا نبی اللہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ فقال ابو، ہاں عائشہ کے باب ابو بکر سے۔ میں نے کہا یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور حدیث نمبر 3662 ہے، یہ جامع الترمذی ہے، حدیث نمبر 3885 ہے، یہ ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 101 ہے، مسند احمد ہے، حدیث نمبر 17811 ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے یہ ہمارا خطیب آج یہ حدیث کیوں نہیں پڑھ رہا؟ آج گدی نشین یہ حدیث کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جو نہیں پڑھ رہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، پڑھ تو میں بھی مولوی ہوں، پڑھ ہی رہا ہوں۔ مردوں میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ نے فرمایا مجھے ابو بکر سے۔ ہمارے بابوں پہ تمہیں یقین نہیں ہے نا، تو بابا گوگل کو کھول لو، نمبر بتا دی ابھی دیکھ لو، پھر یہی بخاری شریف ہے، 3671 نمبر حدیث ہے۔ محمد بن علی، مولا علی کے بیٹے، انہوں نے مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اے مولا علی بتائیے ابا جان نبیوں کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 829 پڑھو، مولا علی گئے ابو جحیفہ کے پاس، ابو جحیفہ نے استقبال کس انداز میں کیا؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسولوں کے بعد سب سے افضل والا علی۔ فقال مہلا یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر۔ مولا علی کے ساتھ فرامین ہے صحیح حدیثوں میں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بندہ خدا، معراج ہمیں بہت سارے عقیدے سکھاتی ہے، جہاں ہمارے عمل کی اصلاح کرتی ہے ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ آخری 2 الفاظ میں آپ کی خدمت میں اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے محفلیں مت کرو۔ میں ایک بات کہوں، ناراض نہیں ہوں گے نا؟ ثواب ملتا ہے نیت پہ، اور جب نیت یہ ہو کہ فلاں نعت خان آ رہا ہے، اس کا گلا بڑا چلتا ہے، تو پھر نعت خان آپ کو مل جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کی نیت سے آپ گئے ہی نہیں۔ فلاں نقیب گردانیں بہت اچھی پڑھتا ہے، گردان سننے کو مل جائے گی۔ فلاں خطیب کا گلا بڑا کرارا ہے، وہ قرار تو آپ کو مل جائے گا، ثواب کب ملے گا؟ کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ عالم کون آ رہا ہے، نعت خان کون آ رہا ہے، خطیب کون آ رہا ہے، نقیب کون آ رہا ہے، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں کون خطیب ہے کون نقیب ہے، ہم جا رہے ہیں مصطفیٰ کی محفل ہے۔ جب آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا تو سر بھی مل جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، معراج کا بہترین تحفہ ہے وہ ہے نماز، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہیلو، بیٹھے تمام حضرات تشریف رکھو، دستار بندی ہوگی۔